اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ دوستوں کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں۔ دوستو، ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں پاکستان میں آزادی صحافت کے حوالے سے بھی گفتگو کی کہ پاکستان میں اس وقت صحافت پابند سلاسل ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر کھل کر بات کریں گے۔ مجھے یہ خیال اس لیے آیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں صحافیوں کے کچھ کیسز لگے ہوئے ہیں۔ صحافیوں پہ جو تشدد ہوئے ہیں، ارشد شریف کا کیس ہے اور عمران ریاض کا کیس ہے اور بے شمار صحافیوں کے کیسز ہیں۔ صحافیوں کو موت کے گھاٹ اتارنا، صحافیوں پر تشدد کرنا، صحافیوں کو اغوا کرنا، لاپتہ کر دینا اور ان کا کئی ماہ تک سراغ ہی نہ ملنا، یہ اس قسم کا ایک کیس جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان سن رہے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس اپنی پچھلی سماعت کے دوران 1978 کا حوالہ دیا، جب صحافیوں کو کوڑے مارے گئے تھے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اس پاکستان میں تو خاور نعیم ہاشمی اور ان کے 2 ساتھیوں کو کوڑے بھی مارے جا چکے ہیں۔ ہاں، کوڑے مارے گئے، یہ ایک یونیک واقعہ تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یونیک واقعہ تھا، لیکن کسی صحافی کو بے روزگار کر دینا، کسی صحافی کو اس کے گھر والوں سے دور کر دینا، غائب کر دینا، یہ کوڑوں کی سزا سے بھی بڑی سزائیں ہیں۔ صحافی کئی دہائیوں سے مشکلات کا شکار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستانی صحافیوں کو پسند نہیں کرتے۔ پاکستانی عوام کا خیال ہے کہ صحافی بلیک میلر ہوتے ہیں، لفافے لیتے ہیں، پیسے لے کر خبریں چھاپتے ہیں، اور صحافی جو ہے مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے اعلی کار ہوتے ہیں، صحافی ایجنسیوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور صحافی بے شمار جرائم کرتے ہیں۔ صحافی سوسائٹی میں چودھری بن کر زمینوں پہ قبضے بھی کراتے ہیں، زمینوں کے قبضے چھڑواتے بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ان صحافیوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ پاکستان میں اس وقت صحافی انتہائی مشکل کا شکار ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کی ایک کثیر تعداد بے روزگار ہے، اور صحافی ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی دوسرا کام کرنا بھی نہیں آتا کہ چلو یہ صحافت کو چھوڑو جی، ریڑھی لگا لو، منڈی سے جا کے پھل لے آؤ، سبزی لے آؤ بیچ دو، کوئی اور کام کر لو۔ یہ کاموں کے طریقے بھی نہیں آتے ان کو بیچاروں کو۔ اور صحافیوں کی اکثریت کی فیملیز اور ان کے بچے جن مشکلات کا شکار ہیں، اس کے ازالے کے لیے کوئی ادارہ بھی نہیں ہے۔ حکومتیں پریس کلبوں کو کروڑوں کی گرانٹس دیتی ہیں،
صحافیوں کو نوازا جاتا ہے، اپنے پسندیدہ صحافیوں کو جو ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آج آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس ملک میں غیرت مند صحافی بھی کم نہیں ہیں، ان کی تعداد سوداگر صحافیوں سے زیادہ بڑی ہے۔ تو چند سوداگر صحافی پوری صحافتی برادری کو جو بدنام کر رہے ہیں، یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بہت کم صحافی جو ہیں وہ وارداتی ہیں، بہت کم صحافی جو ہیں وہ وارداتی ہیں۔ ناظرین، میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شکر گزار ہوں، چیف جسٹس آف پاکستان کا، کہ 46 سال پہلے جب ہمیں کوڑے لگے، جن میں بھی شامل تھا، وہ واقعہ انہیں یاد تھا اور انہوں نے بری عدالت میں کھلی سماعت میں اس کا ذکر کیا۔ اور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ صحافیوں کے مسائل سے متعلق جو کیسز ہیں ان کو جلد نپٹائیں گے، اور صحافیوں کے جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، خاص طور پہ مالی مسائل ہیں، بے روزگاری ہے، اس کے لیے کوئی راستے سجیسٹ کریں گے، حکومتوں پر دباؤ ڈالیں گے، میڈیا مالکان جو ہے ان کو پابند کریں گے، کیونکہ میں تو ایسے ادارے بھی دیکھ چکا ہوں، صحافتی ادارے، اخبارات بھی اور چینل بھی، جہاں 100% لوگوں کو تنخواہ نہیں دی جاتی اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ لو کارڈ، اتنے پیسے دو، کارڈ لو، خود بھی کماؤ، اور جو کماؤ اس میں سے ہمیں ہمارا حصہ واپس کرو، ہمیں ادا کرو، ہمارا حصہ ادا کرو۔ یہ واقعات میں عملی طور پہ دیکھ چکا ہوں۔ تو صحافی جو ہے، دیکھیں، یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ میں اس پہ ویلاگ کروں گا، اس لیے آئی کہ ایک اخبار میں نے پڑھا، سرخی میں، پاکستان میں صحافیوں کو کوڑے بھی مارے گئے، چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان عدالت میں سرخی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ بات مجھے بہت سارے لوگوں نے، دوستوں نے فون کر کے بتائی کہ آپ لوگوں کا ذکر ہوا چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں، لیکن وہ اخبار جس نے یہ سرخی لگائی تھی، اس خبر کا بقیہ جو ہے وہ 1.5 کالم سے بھی زیادہ تھا۔ میں نے اس کا پورا متن پڑھا، سرخی میں تو موجود ہے صحافیوں کو کوڑے مارے گئے، لیکن متن میں موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آج جو لوگ پاکستان میں صحافتی اداروں پر مسلط ہیں، وہ صحافی نہیں ہیں۔ اگر وہ صحافی ہوتے تو یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے صحافیوں کو کوڑے مارے جانے کے بارے میں جو ریمارکس دیے ہیں، یہ تمام اخبارات میں اور نجی چینلز پر نشر کیے جاتے، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا، لیکن میڈیا کا کنٹرول اب مالکان کے ہاتھوں میں بھی نہیں ہے۔ مالکان بھی بسا اوقات بے بس نظر آتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے جن کا صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر۔ خدا حافظ۔ جانے سے پہلے درخواست کروں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔